بلکہ دین کو مقدم کرتے دنیا پر۔ مومن وہ ہے کہ جو دین کو دنیا پر مقدم کرے، جہاں بھی دین کے یہ ضرورت پڑے وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، دین کو بچا لیتا ہے، دنیا کو مؤخر کر لیتا ہے۔ اور منافق وہ ہے جو دنیا کو دین پر مقدم کرتا ہے، یعنی جو شخص دنیا کو دین پر مقدم کرے وہ منافق اور فاسق ہے۔ وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ کہیں سے دنیا مل جائے، وہ ان چکروں میں رہتا ہے کہ کہیں سے دنیا مل جائے چاہے دین کو بیچنا کیوں نہ پڑے۔ ایک مدینے کا حاکم شہر سے باہر کہیں سیر کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر ایک لڑکا بکریوں کا ریوڑ چلا رہا تھا، تو اس سے ملتا ہے، کہتا ہے کہ یہ بکریاں کس کی ہے؟ تو وہ کہتا ہے فلاں انصار کی ہے، میں تو اس کا غلام ہوں۔ تو حاکم مدینہ کہتا ہے کہ اس میں سے ایک بکری کا بچہ مجھے دے دو۔ تو لڑکا کہتا ہے کہ شام کو میں مالک کو کیا جواب دوں؟ حاکم مدینہ کہتے اسے کہہ دینا کہ بیڑیا نے لے گیا۔ کہتے ہیں شام کو مالک کو میں یہ کہوں گا کہ بیڑیا نے لے گیا، لیکن قیامت کے دن خدا کو میں کیا جواب دوں گا؟ تو حاکم مدینہ حیران ہوتا ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے اتنا بھی ایمان دیتا کہ میں اس لڑکے کے برابر میرا ایمان ہوتا، کہ یہ لڑکا کسی حاکم اور جابن کے سامنے ڈرا نہیں، بلکہ دین کی جو بات تھی حق بات کو کہہ دیا کہ میں تو فلان کا غلام ہوں، اس کے مال میں تصرف کیسے کر سکتا ہوں۔ تو مسلمانوں کا 5ویں خلیفہ نے بھی جب یزید کی بیعت لینا شروع کر دی تو کوفے سے مغیرہ ابن شعبہ نے 40 آدمیوں کو اپنے بیٹے کے ساتھ بھیج دیا، شام بھیج دیا۔ جب دمشق پہنچ گئے، دمشق میں پہنچے تو معاویہ نے مغیرہ ابن شعبہ کے بیٹے سے پوچھا کہ تمہارے باپ نے ان آدمیوں کے ایمان کو کتنے میں خریدا ہے؟ تو مغیرہ ابن شعبہ کے بیٹا کہتا ہے کہ 200 دینار میں خریدا ہے۔ کہتا کہ بہت سستا سودا ہو گیا، کیونکہ 5 دینار میں ایک آدمی کے ایمان بکا۔ یہاں پہ یہ ہوا کہ دنیا کو دین پر مقدم کر دیا گیا، دنیا کی خاطر اپنی ایمان کو بیچ دیا۔ ایسے بھی صحابی ہے جو دین کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا، اور رسول کے ایسے بھی صحابی مل سکتے جو دنیا کی خاطر دین کو بیچ دیا۔ یہ تھی صحابی کی بات۔ رسول خدا نے ہر طرح معجزے دکھایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرا موضوع یہ تھا کہ رسول کی سیرت میں آپ کے کیا اسوہ حسنہ ہے، اس پہ عمل کرو، پیروی کرو۔ تو رسول نے ہر جگہ معجزہ دکھلا دیا، کچھ لوگوں نے اس پہ جھٹلا بھی دیا، کچھ نے اس پر عمل نہیں کیا۔ جب رسول مکے سے مدینے کی طرف گئے وہاں سب نے چاہا، عمار بھی ساتھ تھے، سب نے چاہا کہ رسول ہمارے گھر میں آ کے رکے۔ تو رسول نے عمار سے کہا کہ میرے اونٹ کی لگام کو چھوڑ دو، جس کے گھر کے دروازے میں رک جائے گی میں وہیں رکوں گا۔ رسول کی اونٹ چلے گئی، سب دیکھتے رہے کہ کاش رسول کی سواری ہمارے گھر میں رکے۔ ہر ایک کی تمنا تھی، مگر مدینے کے سب سے غریب ترین شخص ابو ایوب کے گھر کے دروازے میں جا کے رکی۔ ابو ایوب خوش ہو گیا، جا کے اپنی ماں سے کہتے کہ مادر گرامی رحمت للعالمین ہمارے گھر میں آئے، دروازہ کھولو۔ توجہ میری طرف، رحمت العالمین میرے گھر میں آئے، دروازہ کھولو۔ اس کی ماں کہتی کہ کاش اگر میری بینائی ہوتی تو میں رحمت العالمین کو دیکھ لیتی۔ محمد و آل محمد صلوات میری بینائی ہوتی تو میں رحمت العالمین کو دیکھ لیتی، اس کی زیارت کر لیتی۔ تو اس وقت رسول نے اپنے ہاتھ کو اس کے چہرے کی طرف اشارہ کر دیا، جیسے رسول کا ہاتھ کا اشارہ تھا اس کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ رسول ہے جو اپنے معجزہ دکھاتے ہیں۔ تو یہی رسول جب مکے سے مدینے کی طرف آئے، مکے سے مدینے میں آیا تو مدینے میں قحط سالی آ گئی، بارش ہی نہیں ہوئی۔ ابو سفیان نے لوگوں کو جمع کیا، کہاں لوگوں ہم جا کے رسول اللہ سے جا کے، نہیں محمد سے جا کے، رسول تو مانتا نہیں تھا، محمد سے جا کے دعا کراتے کہ رحمت بارش برسے۔ لوگوں نے کہا ہم تو اس کے دشمن ہیں، کیسا جائیں گے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ دیکھو ہم اس کے دشمن ہیں، وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، ہم میں سے کوئی جانے کے تیار نہیں تو میں جاتا ہوں۔ وہ جاتا ہے، جا کے سب سے پہلے تو اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہے جو رسول کی زوجہ ہے، اپنی بیٹی کے گھر جاتے، بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، حالات معلوم کرنا چاہتے کہ رسول کے تہوار کیسے ہے۔ تو
तो वो बैठना चाहता था, रसूल का बिस्तरा बिछा हुआ था, तो बेटी ने रोका, बाबा रुक जाओ, क्यों? कहा ये रसूल का बिस्तरा है। उसको हटा दिया, बाप को गुस्साया, कहा बाबा वो बेटी अच्छी नहीं जो रसूल के बिस्तर पर अपने बाप को बैठाए, रसूल के जगह पे अपने बाप को बैठाए। इस बिस्तर पे या इस जगह पे वही बैठ सकते जो रसूल का जानिशीन हो या रसूल जैसा हो। वहां से वो गुस्सा होकर चला गया, रसूलुल्लाह के पास जाता है तो उधर से जिब्राइल आते, कहते हैं या रसूलुल्लाह इस मलऊन को आज सख्त अजाब दो, उसको दुआ न करो बल्कि उसे छोड़ दो ताकि ये लोग अजाब में मुब्तला रहे। बल्कि वो खुल्क अजीम का मालिक रहमतुल आलमीन था। जब वो आया तो उसकी बेहतरीन अंदाज में मेहमान नवाजी की। उसने कहा कि या मोहम्मद मक्के में सारे लोग कहसारी से बारिश नहीं हो रही, परेशान हाल है। तो रसूल खुदा ने दुआ की, परवरदिगार वो भी तो तुम्हारी ही मखलूक है, बारिश बरसा दे। जैसे रसूल के मुंह से अल्फाज निकले बारिश बरसा। तो ये थे खुल्क अजीम के मालिक रहमतुल आलमीन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो यही मोहम्मद ने हमें बतला दिया कि मोमिन वो है जो रसूल के हर फरमान को माने, रसूल के ताबे रहे। तो रसूल खुदा से पूछते या रसूलल्लाह कौन से ऐसा इबादत है जो हम करें तो आप भी राजी हो जाए, अल्लाह भी राजी हो जाए। तो रसूल खुदा ने फरमाया ज़य्यिनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब इन ज़िक्रहु ज़िक्री व ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादत। तुम अपनी मजलिस को अली इब्न अबी तालिब की ज़ीनत, मजलिस अली इब्न अबी तालिब की ज़ीनत से बख्श दो। अली के जिक्र से इस मजलिस को जीनत दो। अली का जिक्र मेरा जिक्र है और मेरा जिक्र अल्लाह का जिक्र है और अल्लाह का जिक्र इबादत है। तो यहाँ मालूम हुआ कि जो लोग अली के जिक्र करते हैं उससे रसूल का जिक्र भी होता है, अल्लाह का जिक्र भी होता है और इबादत भी हो जाता है। तो अली के जिक्र में तीनों इबादत मुस्तविर है। रसूल खुदा ने फरमाया कि मेरे भाई अली के फजाइल इतना है कि अगर शुमार करने लगो तो शुमार नहीं हो सकते। मौलाए कायनात ने जब जंगे नहरवान से वापस आ रहे थे तो एक जगह पर अबाबिल की ज़मीन में पहुंचे, वहां पे नमाज असर का वक्त हो गया। तो लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि या अली नमाज का वक्त हो गया, रुक जाए। मौला ने कहा कि ये वो जगह है जहां पर 3 दफा अज़ाब आया है, 4थी दफा आने वाला है और वसीए रसूल ऐसी मुअज़्ज़ब जमीन पर नमाज नहीं पढ़ सकता है। तो कुछ मुनाफिकीन थे, कहने लगे अली नमाज तो पढ़ता नहीं, नमाजियों को कत्ल करता है। उनका इशारा था नहरवान की तरफ। अली आगे बढ़े। जुवैरा नाम एक शख्स कहता है कि मैं 100 सवारों के साथ अली की मायत में आगे बढ़ा। मैंने कसम खाया था कि जब तक अली नमाज नहीं पढ़ेंगे मैं नहीं पढ़ूंगा। तो असर का वक्त खत्म हुआ, करीब खत्म हुआ था कि अली ने बाबिल के जमीन को क्रॉस कर दिया। सूरज गुरूब हो गई, सुर्खी आ गई आसमान की तरफ। अली ने जमीन क्रॉस करते ही बाबिल के वहां पे जुवैरा से कहा कि वुजू के लिए पानी के इंतजाम करो। पानी लाया और कहा कि आजान दो। उसने कहा या अबुल हसन मगरिब की आजान दो, कहा नहीं असर की आजान दो। वो हैरान हो गया, सूरज तो गुरूब हुआ है, अब असर की आजान दे दो कहता है। अब इमाम की हुक्म था, उस पर अमल करने लगा। उसने असर की आजान दी, अकामत दी। जैसे ही आजान व अकामत हुआ, मौलाए कायनात के लफ्ज़ से कुछ अल्फाज निकले, सूरज दोबारा असर के मकाम पर पलट आया। जुवैरा कहते कि अली ऐसी बोली बोलते जो अबाबील की बोली हो, कुछ अल्फाज बोले। मैंने अकामत दी, अली की मायत में नमाज पढ़ी। जैसे ही नमाज खत्म हो गया, सूरज ऐसा गुरूब हुआ जैसा एक टच से चिराग गायब होता है। तो लोग इश्काल करते, एक मौलवी साहब कहता है कि ये मुमकिन ही नहीं कि अली ने सूरज को पलटाया हो। हम कहते हैं भाई अली ने क्या, तुम लोग को अकीदा है, बल्कि तुम्हारी किताबों में रिवायत मौजूद है। मस्कुआत शरीफ के अंदर जिल्द नंबर 3 में यह रिवायत मौजूद है कि अली क्या रसूल खुदा ने भी सूरज को पलटाया, बल्कि कुरान में मौजूद है कि हजरत सुलेमान ने भी सूरज को पलटाया। जब सुलेमान सूरज को पलटा सकते तो मौलाए कायनात क्यों नहीं पलटा सकते? बल्कि इससे भी बड़ी दर अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम सिब्त इब्न जोजी, वो कहता है कि अबू मंसूर बगदाद में खुतबा दे रहा था अली के रद्द शम्स के बारे में, बहुत ही उम्दा और फसी अल्फाज में बयान कर रहा था। सूरज गुरूब होने वाला था तो वो कहता है सूरज की तरफ, ए सूरज अगर तू अली के लिए पलटा है तो जब तक अली की फजीलत खत्म नहीं होगी रुक जाओ।
सूरज कहते हैं कि जब तक वो बयान करता रहा अली की फजीलत, आले मोहम्मद की फजीलत बयान करता रहा, सूरज उसी जगह पर रुका रहा। जब अली के नौकर के लिए सूरज रुक सकती तो मौलाए कायनात के कितने कमालात होंगे। इसीलिए तो हजरत उमर ने खुद कहा कि मैंने रसूल खुदा से सुना कि अली के कमालात के बारे में कि अगर पूरे जंगल कलम बन जाए, पूरे दरिया स्याही बन जाए, पूरे इंसान लिखने वाले बन जाए, पूरे जिन उसको हिसाब करने वाले बन जाए, या अबल हसन आपके फजाइल को फिर भी हिसाब नहीं कर सकते। जब हजरत उमर जैसी शख्सियत अली की फजीलत को बयान करते तो फिर गौर करो कि अली वो कौन सी हस्ती है जिसके दुश्मन उसकी फजीलत को बयान कर रहे हैं। मौला कायनात खुद रसूल खुदा एक दफा रसूल खुदा और हजरत आयशा अपने घर में बैठे हुजरे में मौला कायनात भी था, तो हजरत अबू बकर तशरीफ ला रहे हैं। तशरीफ लाते ही अली के चेहरे की तरफ देखता है। कासिम भाई मेरे चेहरे तरफ, अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है, सही। अली के चेहरे की तरफ देखता रहते। हजरत आयशा कहती है कि ए बाबा जब से आया मैंने तुम्हें अली के चेहरे की तरफ देखते हुए ही अली के चेहरे से नजर ही नहीं हटाता है। तो हजरत अबू बकर कहता है बेटी मैंने रसूल खुदा से सुना है कि अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत है। तो हजरत आयशा कहती कि मैंने भी तो रसूल से सुना है अली का जिक्र करना भी इबादत है। तो रसूल खुदा मुस्कुराया, सिर्फ अली के चेहरे की तरफ देखना इबादत नहीं है, अली के जिक्र करना इबादत नहीं है, बल्कि अली से मोहब्बत करना भी इबादत है। अरे भाई तवज्जो रखो, सुस्त नहीं हो जाओ, सही। अली से मोहब्बत करना भी इबादत है। अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स रसूल की एक फजीलत बयान करे उसके गुनाह सबका माफ हो जाते हैं। अगर रसूल के एक हदीस कानून से सुने तो उसके कानून के गुनाह माफ हो जाते हैं, और कोई शख्स अली की फजीलत आंखों से देखे तो उसके आंखों के गुनाह माफ हो जाते। तो अली की फजीलत हर कोई शुमार नहीं कर सकते, बल्कि ये तो मज़ाहिरुल अजाइब व गराइब है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये वो हस्तियां है जो आदम से पहले खलक हुई थी। रसूल खुदा फरमाते मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम क्या है पानी और मिट्टी के दरमियान था, और वली कहते मैं उस वक्त भी अली था जब आदम क्या है पानी और मिट्टी के दरमियान था। रसूल कहते मैं उस वक्त रसूल था जब आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था। अली फरमाते मैं उस वक्त भी वली था जब क्या है आदम पानी और मिट्टी के दरमियान था, उसका वजूद ही नहीं था। भाई राज़िक अल्लाह ताला जब कोई था नहीं तो अल्लाह था, तो अल्लाह का नाम लेने वाला कोई नहीं था। अल्लाह के नाम तो उस वक्त लेते ना अगर कोई शख्स किसी बच्चे को जंगल में छोड़ा जाए 40 साल तक तो उसका कोई नाम नहीं हुआ, क्योंकि कोई पुकारने वाला ही नहीं है, तो बगैर नाम का रहेगा। तो अल्लाह था मगर कोई नाम लेने वाला नहीं था। अल्लाह ने जैसे ही मोहम्मद को खलक किया अल्लाह खालिक हो गया। अल्लाह खालिक था मगर उस वक्त खालिक बोलने वाला कोई नहीं था। अल्लाह राज़िक था मगर किसी ने रिज़्क़ नहीं खाया था तो राज़िक कहने वाला कोई नहीं था। अल्लाह माबूद था, किसी ने इबादत नहीं किया तो माबूद कौन कहलाता। तो जैसे मोहम्मद को खलक किया अल्लाह खालिक बन गया, मोहम्मद ने सजदा किया अल्लाह महजूद बन गया, मोहम्मद ने इबादत किया अल्लाह माबूद बन गया। जैसे मोहम्मद फेल करते गए अल्लाह के नाम पैदा होते गए। मोहम्मद आले मोहम्मद आवाज़ बुलंद सलवात। अब अजीब व गरीब मरहले में जा रहा हूं कि देखो अल्लाह तो हमारे दरमियान आ नहीं सकता, अब हम अल्लाह को कैसे पहचाने कि अल्लाह कैसा है। एक बादशाह ने जाकिर भाई एक बादशाह ने अपनी बीवी की मोहब्बत में खार बनवाया। एक हार बनवानी थी, पर्दा वाला था, सुनार को बुलाया कि एक हार बनाओ कि मेरी बेगम खुश हो जाए। लोगों ने कहा कि उसकी रिजा हमें कैसे मालूम होगी। कहा कि बनाना तो पड़ेगा क्योंकि वो तो मस्तूरात है, पर्दे से बाहर नहीं आ सकती, तुम अंदर जा नहीं सकते। सब परेशान है कि अब हमें उसकी रिजा कैसे मालूम होगी। आखिर में उस बादशाह की बेगम ने संदूक से खार निकाल के दिया, कहा उनको कहो कि इसको देखकर बना दे, मैं खुश हो जाऊंगी, मैं राजी हो जाऊंगी। तो सुनार ने उसको देखकर बना दिया। तो अल्लाह हमारे दरमियान तो नहीं आ सकता था, अल्लाह के सिफात में मालूम नहीं होता था। अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा, जो जो मोहम्मद के अंदर सिफात होंगे वही अल्लाह के सिफात होंगे। अल्लाह ने मोहम्मद को ऐसा बेदाग पैदा किया कि ताकि कोई इश्काल नहीं कर सकता है। हम अपने चेहरे को आईने में नहीं देख सकते, हम देख नहीं सकते। आईने को आईना लाते, आईना जितना साफ होगा आपका चेहरा इतना साफ नजर आएगा, चाहे काला ही क्यों ना उसको साफ नजर आएगा।
آئینہ جتنا صاف ہوگا چہرہ صاف نظر آئے گا. تو اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو ایسا اصطفیٰ چنا کہ اس کا نام ہی مصطفیٰ ہوا. تو جس طرح خالق نے بھیجا ہے اس کو اتنا پاک و صاف بھیجا کہ کوئی اشکال ہی نہیں کر سکتے تھے, بلکہ کفار بھی اسے امین مانتے تھے. رسول نہ مانتے تو امین ضرور مانتے تھے. درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو جس طرح صفات و کمالات میں محمد ہے اسی طرح اس کا علی بھی ہے, کیونکہ وہ انا و علی من نور واحد حدیث ہے نا, میں اور علی ایک نور سے. رسول خدا کی حدیث ہے کہ میں اور علی ایک نور سے. تو دونوں میں کمالات ہونا چاہیے. جب رسول رحمت للعالمین ہے تو علی بھی ہادی عالمین کے لیے. مولا کائنات مسجد گوفے میں خطبہ دے رہا تھا, خطبہ ختم ہوا, ایک جوان کھڑا ہو جاتا ہے, کھڑا ہو کر ایک خط دیتا ہے. مولا اس خط کو پڑھتا ہے تو اس خط میں معاویہ کی تعریف لکھی ہوتی ہے. تو مولا عمار سے کہتا ہے جاؤ سواری ہو کر کوفے میں اعلان کرو, آ جاؤ کہ آج کوئی حق اور باطل کے درمیان حق اور باطل کو دیکھنا چاہے مسجد کوفے میں آ جائے, حلال اور حرام کو دیکھنا چاہے مسجد کوفے میں آ جائے. اتنے لوگ مسجد میں آ گئے کہ تل رکھنے کی جگہ بھی نہ تھی. جیسے ہی میرا مولا ممبر پر آ گئے سب پر خاموشی چھا گئی. مولا نے کہا اے لوگوں, معاویہ نے ایسے ایک عرب کے جاہل بدو اور بدبخت کو بھیجا ہے, اتنے کلمات اپنے فضیلت کے ساتھ, اگر میں چاہتا تو اس کی ہڈیاں ہی پیس دیتا, اگر میں چاہتا اس کو زمین میں بوڑھ لیتا. بلکہ میرے مولا نے کہا دیکھو اگر حق سننا چاہتے آج سنو. یہی کہا کہ ایک بادل کو منگایا عمار کے ساتھ, کچھ دیر کے لیے لوگوں کی آنکھوں سے غائب ہو گئے. واپس آ گئے, واپس آ کے خطبہ شکشکیہ دیا. کہا کہ دیکھو اگر میں چاہتا تو معاویہ کو یہی سے اپنے ہاتھ بڑھا کے اس کے سینے پہ ایک گوسا مارتا اور اس کے داڑھی اور مونچھوں کے بال کو کھینچ کے لاتا. لوگوں نے کہا مولا یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ مولا نے ہاتھ بڑھا کے واپس لائے تو واقعے میں کچھ مولا کے ہاتھ میں بال تھے. لوگوں نے معلوم کیا تو واقعے میں اسی وقت معاویہ اپنے تخت سے گر گیا تھا, بے ہوش ہوا تھا. جب اٹھا تو پتہ چلا کہ اس کے مونچھے اور داڑھی میں کچھ کمی محسوس ہوئی. تو یہ ہے وہ ہستی جو مولا کائنات کی. تو اسے معلوم ہوا کہ کچھ میرے مونچھے اور داڑھی کے بال کم ہے. تو مسجد کوفے کے لوگ کچھ لوگوں کا ایمان بڑھ گیا, کچھ لوگوں کے محبت میں اس میں کمی آ گئی, کفر میں. ہر جگہ میں ہماری محفل میں ہوتے کچھ محبت کرنے والے ہوتے, خوش ہوتے, کچھ آپ سے بغض رکھتے, وہ سر جھکا لیتے. کیوں؟ محبت ہوتی. آپ جسے محبت کرتے اسے داد دیتے, جسے محبت نہیں کرتے تو خاموش رہتے. تو یہی ہو جاتی ہے کہ بھائی وہاں پہ بھی محفل علی میں بھی ایسے تھے کہ کچھ کے چہروں میں مسکراہٹ آ گئی, ایمان تازہ ہو گیا, کچھ کا ایمان کم ہو گیا. علی جادوگر ہے, جادو کر رہا ہے گا. کچھ نے علی کے معجزات دیکھ کر علی پہ ایمان لایا اور ان کا ایمان تازہ ہو گیا. مولا نے کسی شخص نے کہا اسی مسجد میں, یا علی جب آپ کے پاس اتنی طاقت ہے تو پھر لوگوں کو معاویہ کے خلاف جنگ کے لیے جمع کیوں کرتے؟ کہا تاکہ لوگ اپنے جہاد کے فریضہ انجام دے سکے, اگر لوگ اپنے عہد و وفا کر سکے. اگر ہم چاہے تو اکیلے میں ان سب کو ختم کر سکتے, مگر ہم ہادی ہے, ہدایت کرنے والے, وعظ و نصیحت کرنے والے, لوگ اس پہ عمل کر کے اپنے فریضے کو انجام دے. ایک شخص نے کہا مولا آپ کے دشمنوں کے پاس تو دولت ہے, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. مولا نے کچھ مٹی اٹھا دی کوفے کی, ہاتھ پہ رکھا اور کہا اس کو کھول کے دیکھا تو قیمتی جوہرات مل گیا. کہا یہ دنیا ہمارے سامنے, اگر ہم چاہے تو اس دنیا کی مٹی کو سونا بنا سکتے, مگر ہم دنیا کو دین پر مقدم نہیں کرتے بلکہ دین کو دنیا پر مقدم کرتے. یہی تو مومن کی علامت ہے. جبھی تو رسول خدا نے کہا زینوا مجالسکم بذکر علی بن طالب, تم اپنی مجالس کو علی کے ذکر سے زینت دو. ان ذکرہ ذکری و ذکر اللہ و ذکر ذکر اللہ عبادت, کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے, میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے, اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہے. دور پڑھیے محمد و آل محمد پر. یعنی اللہ کا ذکر عبادت ہے. تو مولا کے ایک واقعے پڑھ کے میں آج جس ہستی کی مسائل پڑھنے اس کی بھی تو تھوڑی فضیلت پڑھنی ہے. ٹائم تو بہت ہے, ابھی شروع دیر سے کیا تھا, مگر اس میں مولا کائنات ایک خاتون, ایک کنیز جا کے قصاب سے گوشت لیتی ہے, گوشت لے کر اپنے مالک کے پاس جاتی ہے. مالک نے اس کو قبول نہیں کیا, غصے والا تھا شاید, اس نے واپس کر دیا. واپس کرنے کے بعد قصاب نے نہیں دیا, وہ روتے مولا کائنات پاس جاتی. مولا کائنات اس کے ساتھ آتا ہے, قصاب کو اس وعظ و نصیحت کرتا ہے, مگر وہ بے رخی کرتے, گستاخی کرتا ہے, بلکہ ایک ہاتھ سے رسول کو ڈھکا, مولا علی کو ڈھکا بھی دے دیتا ہے.
تو مولا خاموشی سے چلے جاتا. ذاکر بھائی جاہل کے سامنے خاموش رہنا ہی مناسب ہے. تو مولا خاموشی سے چلے جاتا ہے. جب چلے جاتا ہے تو ایک شخص ہے کم وقت، تو نے پہچانا اس کو؟ یہ علی بن ابی طالب تھا. وہ روتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے جاتے یا ابوالحسن مجھ سے گستاخی ہوئی کیونکہ میں تمہیں نہیں جانتا تھا. اس نے اس ہاتھ کو کاٹ دیا کیونکہ اس بدبخت نے تمہارے ساتھ گستاخی کی تھی. مولا کو ترس آیا، اس ہاتھ کو اسی مقام پر رکھا، کچھ کلمات جاری کیا، وہ دوبارہ اسی طرح صحیح ہو گیا. درود پڑھیے محمد و آل محمد. تو یہی مولا کائنات نے عقیل سے کہا کہ مجھے ایسے بہادر قبیلے سے کسی لڑکی کو دونوں کی میں شادی کرنا چاہتا ہوں. شادی کرنے سے پہلے قبیلہ دیکھنا چاہیے، قوم کو دیکھنا چاہیے کہ بہادر ہے یا نہیں ہے، شجاع ہے یا نہیں ہے، کیونکہ یہ مولا کی سیرت ہے. مولا نے عقیل سے کہا کہ مجھے ایسے قبیلے سے کوئی لڑکی ڈھونڈو جو بہادر اور شجاع ہو. تو عقیل نے ایسے قبیلے سے ایک لڑکی ڈھونڈی، کہا کہ ام البنین ہے فلان قبیلے بہت بہادر و شجاعت میں، تو اس سے شادی کرو. تو رسول علی مولا علی نے قبول کر دیا. جیسے ہی حضرت علی نے ام البنین سے شادی کی، گھر لے کے آیا. جب گھر کے دروازے پر آ جاتی ہے، سب سے پہلے ام البنین جنت البقیع کی طرف رخ کر کے سلام کرتی ہے جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی طرف. قاسم بھائی ابھی رونا نہیں، مصائب شروع نہیں کیا ہے. سیدہ طاہرہ کی طرف سلام کرتی ہے رخ کر کے، السلام علیکم یا فاطمہ. فاطمہ زہرا السلام علیکم کی طرف سلام کر کے کہتی ہے یا فاطمہ تو زہرا میں تمہارے یہاں پہ تمہاری سوکن بن کے نہیں آئی بلکہ تمہارے بچوں کی کنیز بن کر آئی ہے. جب اذن دخول پڑھ کر مولا کے گھر میں داخل ہوتی ہے، سب سے پہلے ابو الحسن سے سوال کرتی ہے یا ابو الحسن بچے کہاں ہیں؟ علی اشارہ کرتے فاطمہ کے کمرے کی طرف، حجرے کی طرف. اس طرف بڑھتی ہے تو دیکھا کہ حسن اور حسین، ام کلثوم، زینب آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ آج تو نئی ماں آ رہی ہے، کیا پتہ وہ ہمارے ساتھ کیا رویہ اختیار کرے گی. کیونکہ آل محمد نے پہلے بھی بہت سے ماؤں کو دیکھ چکے تھے. ایک وہ ماں تھی جو ام سلمہ بہت ہی محبت اور مشقت سے حضرت فاطمہ کو پالا. حضرت فاطمہ نے کہا کہ ام سلمہ کی محبت نے مجھے اپنی ماں کی محبت کو بلا دیا. اور ایک وہ ماں بھی تھی جو حضرت عائشہ، تو دیکھ چکے تھے ماؤں کی علامات کو، ماؤں کی حرکات کو، انہیں معلوم تھا. تو وہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ آنے والی ماں کیسی ہوگی، یہ آنے والی ماں کیسی ہوگی. یہ باتیں سنتے حضرت ام البنین نے حضرت زینب کے قدموں میں سر رکھ کر کہا بنت علی میں تمہارے لیے ماں بن کے نہیں بلکہ تمہاری کنیز بن کر آئی. میں وعدہ کرتی ہوں کہ قیامت تک سنہرے الفاظ میں میری کنیزی کا ذکر ہوگا. یہی ام البنین جب اس کے ہاں ولادت ہوتی ہے، حضرت عباس کی ولادت ہوتی ہے، تو اپنے بیٹے کو بھی وصیت اور نصیحت کرتی کہ بیٹا جب بھی اولاد رسول اور اولاد علی کے پاس جانا تو سر جھکا کے جانا اور غلامی کا انداز میں جانا. حضرت عباس جب بھی حضرت زینب کے پاس جاتے تو اس کے آنکھیں حضرت زینب کے قدموں پر ہوتے تھے. مولا علی نے حضرت عباس کی شجاعت دیکھنے کے لیے جنگ صفین میں حضرت عباس کو بھیج دیا کہ جنگ لڑنے کے لیے. مگر عباس کے چہرے پر نقاب تھا تو کسی کو معلوم نہیں چلا کہ ایک جوان گیا. وہاں کے معاویہ کی طرف سے فوج تھے، اس کے پہلوان سے کہا، ابو شقاطہ نام ایک شخص تھا، بہت بڑا پہلوان، 1000 پہلوانوں میں بھاری تھا. اس کو کہا جاؤ مقابلہ. اس نے کہا یہ بچے کا مقابلہ میں کروں؟ میرے 7 بیٹے ہیں، میں ان میں سے کسی ایک کو بھیج دیتا ہوں. جیسا انہوں نے اپنا ایک بیٹے کو بھیجا، حضرت عباس نے پہلے وار مجھے واصل جہنم کر دیا. ایک آتے ہی اسی طرح 7 بیٹوں کو واصل جہنم کیا. اس وقت اس کا باپ جو بڑا پہلوان تھا اسے رہا نہیں گیا، وہ خود آ گیا، حضرت عباس سے جنگ کرنے کے لیے آ گیا. 1-2 وار کے بعد وہ بھی واصل جہنم ہوا. تو اب دونوں طرف کے فوج حیران ہے، یہ نہ علی ہے، کون ہے جو اتنی بڑی جنگ کر رہے اور اتنے بڑے پہلوان کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا گیا. اس کے بعد ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ اشقیاء کے فوج کے بیچ میں حضرت عباس ان کے بیچ میں نرگے میں آتے ہیں. عمار مولا سے کہتے ہیں کہ اب عباس کی خیر نہیں ہے. مولا آ کے دیکھتے، اس وقت مولا عباس فوج کو چیرتے ہوئے نظر آتا ہے. تو اس وقت مولا علی نے کہا ہاذا قمر بنی ہاشم. اس کے بعد سے یہ لقب مشہور ہوا. مولا نے کہا یہ قمر بنی ہاشم ہے. جب مولا کی طرف واپس آیا لوگوں نے کہا کہ یہ عباس نے، بلکہ یہ کوئی جوان نہیں، یہ علی ہے. تو ایک شخص نے یہ پکارا، عباس نے کہا اور پکارو. پھر کہا یہ علی آیا ہے، یہ علی آیا ہے. عباس نے 3 دفعہ اس شخص سے پکروایا کہ علی کے نام لینے کے لیے. تو یہ وہ حضرت علی نے پہلے کربلا سے پہلے بھی اپنی جنگ کی شجاعت دکھا دیا، اپنا جنگ کا اور اپنا لوہا منوا لیا تھا. ضرور پڑھیں محمد و آل محمد.
یہی عباس جب کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام سے اس نے جنگ کی اجازت مانگتا ہے تو اس وقت مولا اجازت نہیں دیتا ہے، کہتا ہے عباس آپ تو میرے فوج کے علمدار ہو۔ مولا عباس بائیں طرف دیکھتا ہے، دائیں طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کس فوج کا اور کس لشکر کا سردار ہوں، یہاں تو کوئی نہیں ہے، مگر عباس کو اجازت نہیں ملتی۔ عباس خیمے کی طرف آ جاتا ہے تو حضرت سکینہ اپنی مشکیزہ لے کے آتی ہے، چچا عباس سارے بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، چاچا کوئی پانی کا انتظام کرو۔ کہتا ہے بیٹی اپنے بابا سے مجھے اجازت دلا دو، میں پانی لے کے آ جاؤں گا۔ سکینہ حضرت عباس کو لے کے امام حسین کے پاس آ جاتی ہے۔ عزادارو امام حسین کہتے ہیں عباس تو نے سفارش کے لیے سکینہ کو لایا، میں تمہیں منع نہیں کر سکتا۔ عباس کو صرف پانی لانے کا اجازت دیا گیا، جنگ کا اجازت نہیں دیا گیا۔ اگر مولا حسین عباس کو جنگ کی اجازت دیتا اشقیاء کے فوج میں سے ایک بھی نہیں بچتا۔ مولا نے عباس کو صرف پانی لانے کی اجازت دیا تھا۔ حضرت عباس دشمن کی فوج کو پارتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچ جاتا ہے، ادھر علم گاڑ کر کہتے ہیں لوگوں تم لوگ اس پانی پہ فخر کرتے تھے، اس پہ تو میں نے قبضہ جما لیا۔ وہاں سے پانی مشکیزے میں بھر لیتا ہے، عباس پانی کو چلوں میں بھرتا ہے، پینا چاہتا ہے، مر حسین کی بیٹی سکینہ پیاسی تھی۔ عباس کہتے ہیں جب تک سکینہ پانی نہیں پے گی عباس پانی نہیں پی سکتا۔ عباس پانی لے کر آتا ہے، علم بلند ہو کر واپس ہی آتی ہے۔ سکینہ 40 بچوں کو جمع کر کے کہتی ہے دیکھو بچوں میرا چاچا پانی لا رہا ہے۔ بچے سب جمع ہو کے حضرت عباس کو دیکھ رہے، ایک مقام پر علم جھک جاتا ہے، حضرت سکینہ رو کر کہتی کہ میرے چچا کی خیر ہو۔ ایک شکی نے مولا عباس کے دائیں بازو کو کرم کر دیا، مولا عباس نے مشکیزے کو بائیں بازو سے پکڑ لیا، علم پھر بلند ہوا۔ سکینہ کہتی بچوں میرا چاچا پانی لے کے آ رہے۔ عزادارو حضرت عباس آگے بڑھ رہے تھے، ایک شکی نے چھپ کر بائیں بازو پہ بھی وار کیا، مولا عباس کا بائیں بازو بھی شہید ہو گیا۔ اس کے بعد مولا نے مشکیزے کو اپنے دانتوں سے پکڑ دیا، آگے بڑھ رہا تھا تو ایک ملعون نے مشکیزے میں تیر مارا، عباس کی آس ٹوٹ گئی، اب خیمگاز کی طرف نہیں بلکہ واپس لوٹا۔ اس کے بعد ایک شکی نے مولا کے سینے پر تیر مارا، اس کے بعد بنی قاب کے ایک شخص نے حضرت عباس کے سر پر ایسا وار کیا، عباس گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا بلکہ زمین کربلا میں گرا۔ آواز ہی ادرکنی آقا، امام حسین کو آواز کہ میرے آقا میرے مدد کو آ۔ مولا حسین عباس کی مدد کے لیے ایسا بھاگا، اشقیاء کے فوج میں غم و ہراس پھیل گیا، سارے بھاگنے لگے، عباس کے قریب پہنچتے۔ عزادارو امام حسین اپنے بھائی عباس سے کہتے عباس آنکھیں کھولو۔ مولا عباس کہتے بھیا میری ایک آنکھ پہ تیر لگا ہے، دوسری آنکھ پہ خون ہے، میں کیسے آنکھیں کھولوں گا؟ مولا حسین ایک آنکھ کے خون کو صاف کرتے، عباس آخری زیارت حسین کی کر لیتا ہے۔ مولا حسین کہتے بھیا میری آخری ایک حاجت ہے، عباس کہتے بھائی حکم کرو میں وہ بھی پوری کروں گا۔ مولا حسین کہتے بھائی عباس ایک دفعہ مجھے بھائی کہہ کے پکارو۔ مولا عباس نے کہا السلام علیکہ یا اخی، اے میرے غریب بھائی میرے آخری سلام قبول ہو۔ خیمے سے آواز آتی ہے حضرت زینب کی، بھیا حسین عباس کو کہو کہ میری آخری خواہش بھی پورا کرے، مجھے بھی ایک دفعہ بہن کر کے پکارے۔ عباس چیخ کر کہتے السلام علیکم یا اختی، اے میرے غریب بہن میرا آخری سلام ہو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ ماتم حسین۔